فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ خصوصی طور پر ان کو میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ امام عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، جو کہ مارکیٹ میں یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو 7 افراد ہیں نا، یہ سب وہ ہیں جو مارکیٹ، کیونکہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں اے داؤد تم میرے شکر گزار بنو۔ آگے اللہ نے وجہ بیان کی، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں جو بار بار کہتا ہوں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دولت مند مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہے، اے داؤد خوبصورت لوگ مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہیں، اے داؤد طاقتور لوگ بھی مارکیٹ میں کم نہیں ہیں، بڑے بڑے پہلوان پڑے ہوئے ہیں، بہادر بھی بڑے بڑے پہلوان ہیں۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ان نعمتوں کے شکر گزار بنے، ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ اور اے داؤد تو نیک عمل کر، شکر گزار بن، کیونکہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں۔ اب دونوں جملے میں مناسبت کیا ہوئی؟ نہیں یاری بات بھائی، اللہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ میں کم ہیں، تو یہ کیا مناسبت ہوئی آپس میں؟ بھئی یہ کوئی دلیل ہوئی شکر گزار بننے کی؟ اگر اللہ کہتے اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جنت دوں گا، کہتے یار بڑی زبردست لاجک ہے بھائی، جنت ملے گی اس لیے شکر گزار بن جا۔ اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے نہ یہاں یہ کہا کہ جنت دوں گا، نہ اللہ نے یہاں یہ کہا کہ میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں۔ اصل میں یہاں اللہ اکنامکس کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے۔ سپلائی کم ہونے سے تو ڈیمانڈ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے نا۔ چینی جب شارٹ ہوئی تھی تو جس کے پاس چینی ہو لوگ اس سے دم کرا رہے تھے جا کے، یار تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے یار، تیرے پاس چینی ہے، اتنا نیک آدمی ہے تو چینی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک زمانہ یاد آیا ہمیں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کراچی میں، منہ مانگی قیمتوں پہ چینی لے رہے تھے، شارٹ ہو گئی، ڈیمانڈ بھی بڑھتی، ہر آدمی چینی کی تلاش میں، شوگر کے مریض بھی چینی کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ ایک اکنامکس کا اصول بتا رہے ہیں، یعنی ایک مسلمہ اصول ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو میں ہر طرح کے، اللہ گویا داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد مجھے اپنی مخلوق میں ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، طاقتور بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہیں، میری نعمتیں کھا کے میرے شکر گزار بنے ایسے نظر نہیں آ رہے، لہذا ان کی طلب بڑھ گئی ہے، اور جس چیز کی رسد کم ہو، سپلائی کم ہو، طلب بڑھ جائے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد شکر کرے گا تو جتنا بدلہ تیرا بنتا ہے اتنا نہیں دوں گا، مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگاؤں گا۔ کیسے سمجھائیں یار؟ چینی جب شارٹ ہو گئی تھی تو مہنگے داموں بک رہی تھی نا، مارکیٹ ویلیو پہ تھوڑی بک رہی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں شکر کا جو جتنا ثواب میں دیتا ہوں نا، جب شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر جو شکر کرے گا اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اس کا بدلہ بھی بڑھ جائے۔ آج بھی ایسا ہے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے، اللہ کا شکر کرنے والے نہیں ملتے۔ تھوڑی سی قربان، اور شکر میں کیا ہے؟ تھینک یو شکر نہیں ہے، تھینک یو میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے شکر کا کہ کسی نے کوئی خدمت کی آپ نے تھینک یو بول دیا، لیکن اس پہ تو کچھ قربانی نہیں ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی کہنا چھوڑ دیں میرے بیان سننے کے بعد، پھر کلپ آ جائے میرے خلاف، اس نے بولا ہے، انہوں نے بولا تھا، تو کلپ تو آج کل ایسے نکلتے ہیں، تھینک یو بولیں، مگر یہ کوئی اصل شکر یہ نہیں ہے۔ باپ نے آپ کی خدمت کی، بچپن میں پالا پوسا، آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دیا، اب باپ کو بھی ضرورت ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، کہہ رہے بھائی پیسے دو مجھے، بیٹا میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، اب مجھے ہسپتال میں دوا کے لیے پیسے چاہیے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے کچھ مجھے بھی کھلا دیا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں ابو آپ نے جو میری اتنی خدمت کی، کھلایا پلایا، جوان کیا، تھینک یو ویری مچ،
thank you very much. I am very thankful for you. शुक्रिया, नवाजिश. अब रख के चमाट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम भी अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं. इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, सेहत दे दी, अल्लाह ताला ने आल औलाद दे दी, नेमतों के समंदर में डूबे, हम में से हर शख्स डूबा हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र. ये थैंक यू नहीं, ये भी गनीमत है, इतना कह दो. असल शुक्र तो इससे ऊपर की चीज है कि अल्लाह कह रहा है कि जब मैंने दी है तो मेरी खातिर मेरी नाफरमानी छोड़ दो, जिस चीज से रोक दूं रुक जाओ, जिसके करने का ऑर्डर दूं तो वो काम बोलो ना यार कर लो. अब अल्लाह ने आंखों की नेमत दी. देखो, एक आदमी के पास कैमरा नहीं है, दूरबीन नहीं है देखने के लिए, या कैमरा नहीं है, और आप उस आदमी को बहुत शौक है, यार मुझे कहीं से कैमरा मिल जाए, कहीं से कैमरा मिल जाए, क्या करूं यार, कहीं से कैमरा चाहिए मुझे, कैमरा बड़ा, जैसे बाज लड़कों को शौक होता है यार कैमरा मिल जाए कहीं से. वो गरीब लड़का है, कैमरा खरीद नहीं सकता, किसी ने एहसान करके 2.5-3 लाख वाला महंगा कैमरा, उसको HD कैमरा उसको पकड़ा दिया, और वो थैंक यू गरट लगा रहा है. जिसने कैमरा दिया उसने कहा कि सिर्फ एक काम करना, पूरी दुनिया के नज़ारों की वीडियो बनाओ, मेरी बहनों और मेरी बीवी की इज्जत तार तार खुदा के लिए बोलो ना यार ना. मेरे घर पता चला कि मेरे घर में लगा के बैठा हुआ है और मेरी पूरी वीडियो बना के मुझे ही जलील कर दिया, क्या ख्याल है? और इसी तरह मेरे ये रिलेटिव है, ये जानने वाले हैं, इनकी बहू बेटियां हैं, सब इज्जतदार घराने की. ऐसा ना हो कि कहीं ये बेपर्दा नजर आए, कहीं डेट मारती भी नजर आ जाए, पता चला, ठीक है ना, इज्जतदार भी हैं, डेट भी मार रही हैं, तो ये कहीं पता चला ईदी की वीडियो बना के तुमने अपलोड कर दी. अब आप थैंक यू सुबह 100 दफा थैंक यू, तस्बीह लेके उसके पास पहुंच जाते, भाई थैंक यू, आपने मुझे कैमरे दिए. 100 दफा सुबह थैंक यू, 100 दफा शाम, हर नमाज के बाद 33 दफा थैंक यू, ठीक है ना. ये मुसलसल पड़े जा रहे हैं. लेकिन जहां कहीं उसकी बहू बेटी नजर आई, आपने कैमरे में सेव करके नेट पे डाल दी उसकी तस्वीर, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया. उसको कितना गुस्सा आएगा यार, जिस काम से मैंने स्पेशली रोका था तुम वही कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ये थैंक यू नहीं चाहिए. अब मुझे बताओ, डिजिटल कैमरा जो 2.5-3 लाख का है, हमें जो अल्लाह ने ये कैमरा दिया है, आंखें दी हैं, क्या ये इसकी कोई कीमत है? अगर आपसे कोई कहे मैं तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए दूंगा, ये आंखें मुझे निकाल के दे दो, आप दे दोगे? बोलो ना यार, दे दोगे? अल्लाह ने कहा मैंने ये तुम्हें कैमरा दे दिया फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए. अब एक काम करना, तुम इससे खूबसूरत नज़ारे देखो, अपनी माँ को देखो, अपनी बेटियों को देखो, अपनी बहनों को देखो, अपनी बीवी को 24 घंटे बैठ के देखो, जिसके देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं. बीवी को देखो और रिश्तेदारों को देखो, उनसे मिलो, दुनिया में देखो क्या हो रहा है. लेकिन कोई जवान लड़की जा रही हो तो उसकी हवस की निगाह, बोलो ना यार, नहीं डालो, उस पर गंदी नजरें मत डालो. इत्तिफाकी नजर तो माफ है, ये भी अल्लाह ने छूट दे दी. गंदी हवस की नजरें उसके ऊपर मत डालो. आप क्या कर रहे हैं, जहां कोई औरत जाती हुई नजर आती है, जहां फेसबुक पे फौरन कोई एडवर्टाइज आ गया, फौरन कोई लड़की आ गई, कोई नीम बरहना, फौरन क्लिक करके उसको देखना शुरू कर दिया, तो ये शुक्रगुजारी है या नाशुक्री? याद रखो, किसी भी शख्स को जिसने आपको गिफ्ट दिया हो, उसको अपनी नाफरमानी पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को अपनी नाशुक्री पर गुस्सा आता है. हदीस में आता है कि अल्लाह की गैरत को बहुत जोश आता है जब कोई बंदा अल्लाह के हराम करदा कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है. सवाल पैदा होता है, अल्लाह को गुस्सा इतना क्यों आता है? अल्लाह तो गफूर रहीम है, क्या ख्याल है? अल्लाह तो रऊफुर रहीम है, जो जितना नरम दिल हो उसको उतना ही कम गुस्सा आएगा ना. तो अल्लाह को इतना ज्यादा गजब क्यों आ रहा है? क्या हुआ? देख लिया ना किसी, कोई माज अल्लाह कोई फुहुश फिल्म देख ली, कोई नंगी फिल्म देख ली, किसी की बहू बेटी को देख लिया बुरी नीयत से, तो क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अल्लाह को? भाई किसी आम आदमी की बीवी को देख लोगे गुस्सा आएगा, मगर एकदम तो नहीं आग बगोला हो जाएगा ना, वो जान से मार दूं, आग में फेंक दूं, ये कर दूं, ऐसा तो नहीं करेगा. अल्लाह उठा के कहां फेंकते हैं? आग में. इसलिए अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है
کہ اللہ میں غیرت بھی سب سے زیادہ ہے. جب کسی کا آپ سے تعلق ہو, بہت زیادہ غیرت ہو, جو جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس کا غصہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہو. دیکھو میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال دیتا ہوں. شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے, اس پہ خرچ کر رہا ہے اور بڑا کھلا پلا رہا ہے, چھوٹی موٹی خطائیں نظر انداز بھی کر رہا ہے, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کی میٹر گھوم جائے. اب اس کے کہیں خدا نخواستہ تعلق ہو گئے غلط, جتنا غیرت مند ہوگا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرم دل تو اتنا غصہ کیوں آ رہا, بھائی جتنا نرم دل ہے اتنا ہی غیرت والا بھی ہے, اتنا ہی زیادہ غیرت والا بھی ہے. تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے پیدا کیا, میں نے پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, میں نے کھلایا, میں نے پلایا, آج تمہاری آنکھیں چھین لوں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم, اے نبی ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں, تمہاری بینائی چھین لے, تمہارے کانوں سے سننے کی سماعت ختم کر دے, تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے, کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ دی بھی اس نے اور باقی بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں, اور اس نے حلال چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا, اتنا وسیع کر دیا کہ یہ بھی حلال, یہ بھی حلال, یہ بھی حلال, چند چیزوں پر پابندی لگا دی. آپ ان چند ہی کی طرف منہ مارتے ہو تو پھر اللہ کو بہت زیادہ غضب آتا ہے, اور یہ غضب آنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اتنا زیادہ غصہ آئے, بہت زیادہ, تو ہم تو انتقام لیتے ہیں, پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا, بھائی ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے حلم, برداشت. اللہ کی ہر صفت زیادہ ہے, رحمت بھی بہت زیادہ, غیرت بھی بہت زیادہ, اور برداشت بھی. اللہ کو جتنا غضب آتا ہے, اگر اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں کسی پر اتنا غضب آ جائے, ہم اس کا قیمہ بنا کے کھا جائیں, قیمہ بنا کے کھا جائیں. لیکن اللہ کا غضب بہت زیادہ, مگر اللہ کا حلم, بردباری, برداشت اس سے بھی زیادہ. اللہ کہتے ہیں برداشت کرو, برداشت کرو, حلیم, برداشت. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اے نبی یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو نہ غصہ آ رہا ہے, نہ اللہ کو اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ, اور یہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. نہ نہ, فرمائے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک دن ہے انتقام کا, اس تک میں ان کو مہلت دوں گا. ایک میں نے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ایک دن رکھا ہے, اس دن سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس نہیں کروں گا. ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ سزا کسی کو دینی ہو کہ میں فلاں وقت میں دوں گا, غصے میں آگے پہلے ہی اس سے لڑ پڑتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, کہ ہمیں برداشت نہیں. اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت. اور اس لیے بھی کہ اللہ کا غصہ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ رحمت بھی, تو اللہ اس غصے کے باوجود مہلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے. کیونکہ جیسے اللہ کو گناہ کرنے والے پر بے انتہا غصہ آتا ہے کیونکہ اس میں غیرت بہت ہے, ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اور اس نیکی پر اللہ کو توبہ کرنے والے پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ اللہ محبت کرنے میں بھی مخلوق سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, اب تو آنی چاہیے. تو اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور توبہ کو بھی ہلکا مت سمجھو. جیسے گناہ پر اللہ کا غضب ہے, ایسے ہی گناہ چھوڑ کے جب گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے تو پھر اللہ کو پیار بھی اتنا زیادہ آتا ہے.